يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز حاضرین، طلبہ اور علمی دروس کی ساری ٹیم ہمارے سے مخاطب ہے. الحمدللہ معالم فی طریق طلب العلم کا یہ دوسرا درس جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ٹیم سے ہماری گزارش ہے کہ صفحہ نمبر 49 جو ہے پیج پر جو ہے اس کو ظاہر کریں. اس سے پہلے کے درس میں الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے کتاب کا نام نسبت مؤلف کی حالات زندگی اور علم کی کیا فضیلت ہوتی ہے قرآنی آیتوں اور احادیث نبویہ اور اقوال سلف کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج کے اس درس میں عموماً کیا ہوتا ہے، طلب علم اور طالب علم کی زندگیوں سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں ہم نے دیکھا کہ سلف اور خلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ علم کی فضیلت کے بعد جو ہے آداب و طالب العلم سے بحث کرتے ہیں. تو سمجھیے آج کا درس بھی انشاءاللہ طلب علم کے جو ہے آداب سے متعلق ہے. سب سے پہلے ہم جو ہے ادب کی تھوڑی سی تعریف کر دیتے ہیں انشاءاللہ، پھر پیج نمبر 49 میں جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں. جانتے ہیں ادب کا لفظ جو ہے کہتے ہیں کہ مأدوبتن سے نکلا ہے، جس کے معنی دسترخوان کے ہیں. دسترخوان پہ انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کی حقیقی شکل جو ہے مکمل طور پر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. ادب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اہل علم نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا معنی ایک فضائل کا آتا ہے، دوسرا محاسن یعنی خوبیوں کا آتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لفظ ادب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اجتماع خصال الخیر فی العبد. حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو آف رکھیں تاکہ درس میں کوئی خلل نہ ہو. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اجتماع خصال الخیر فی العبد، بندے کے اندر اچھی خصلتوں کا جمع ہو جانا یہ ادب کہلاتا ہے. آپ جانتے ہیں اسلام جہاں دین انسانیت ہے، دین غمخواری ہے، وہیں جو ہے وہ ادب والا دین بھی ہے. اسی لیے زندگی کے مختلف گوشوں میں جو ہے اسلام نے آداب کی طرف بھی مکمل طور پر جو ہے کیا کرائی، اس کی طرف توجہ کرائی. چنانچہ طالب علم کی زندگی میں بھی ادب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ادب سکھانا چاہیے اہل علم کو اور طلاب کو. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ تحریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس آیت کی تشریح میں علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ علموہم وادبوہم، ان کو علم بھی سکھاؤ، ان کو ادب بھی سکھاؤ. جانتے ہیں ادب جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ادب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ادب، دوسرا ادب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، تیسرا ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ ادب. یہ ادب کی جو 3 شقیں اہل علم نے ذکر کی ہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے طالب علم کی زندگی میں تینوں ٹائم آتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں طالب علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب عبادت کرتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں جب ہم جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، لیکن جہمیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے صفت علو کا انکار کرتے ہوئے جو ہے وہ نمازوں میں خشوع خضوع سے مکمل طور پر محروم ہیں. معزز طلبہ سامعین، طالب علم کی زندگی میں اللہ کے ساتھ ادب بھی آتا ہے. جب وہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تفسیر دیکھتا ہے تو اسے تفسیر گھنٹی میں ادب سے بیٹھنا چاہیے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کا کیا مطلب ہے؟ ادب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب کا مطلب یہ ہے کہ وہ وارث نبی ہونے کے بعد اپنے آپ کو با ادب بنائے.
آپ نے یہ جملہ بارہا سنا ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو آدمی با ادب ہوتا ہے اس کا مقدر اچھا ہو جاتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے دنیا اسے نہیں چاہتی۔ اگر آپ قرآن میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، اپنے طلباء کو کیسے ادب سکھانا چاہیے، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو دیکھیے، کیسے وہ اپنے بچے کو مکمل طور پر نصیحت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مخلوق کے ساتھ بھی جو ہے ہمیں ادب سے پیش آنا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ معزز طلباء، طالب علم کو اپنے زندگی میں ادب بہت لانا چاہیے۔ سلف کی کچھ عبارتوں سے ہم جو ہے ادب کی آپ کے سامنے جو ہے اہمیت بتاتے ہیں۔ یوسف ابن الحسین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے بالادب تفہم العلم، جب طالب علم کی زندگی میں ادب آتا ہے تو علم سمجھ میں آتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے علمی مجالس میں ادب نہیں ہے، اس لیے استاد کیا بولتا ذرہ برابر بھی سمجھ نہیں آتا، ڈومیسٹک فلیٹ کی طرح اوپر سے چل جاتا۔ امام مالک رحمہ اللہ، قریش کے نوجوان ان کے پاس پڑھتے تھے، مدینے والوں کیا کہتے تھے، دیکھو تعلموا الادب قبل ان تتعلموا العلم، بولتے تھے علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھو۔ زکریا العنبری رحمہ اللہ کہتے ہیں علم بلا ادب کنار بلا حطب وادب بلا علم کروح بلا جسم۔ اللہ اکبر، اس کو تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے یہ عبارت۔ بغیر ادب کے علم ایسے ہے جیسے ایندھن ہے بغیر آگ کے، اور بغیر علم کے ادب سیکھنا گویا بغیر جسم کے روح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھے نا، آپ جانتے نا، اس موقع پر آپ نے پوچھا ایک درخت سدا بہار ہے، وہ مومن کی طرح ہے، وہ گاؤں میں ہوتا ہے، جانتے کیا؟ ابن عمر بولتے ہیں مجھے معلوم ہو گیا کھجور کا درخت بول کے، وہ رسول اللہ کے ساتھ ادب اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ادب اتنا تھا کہ جو ہے اللہ خاموش رہے۔ ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرا بیٹا نبی کا ادب کرتا ہے، میرا بیٹا ابو بکر کا ماشاءاللہ مکمل طور پر ادب کرتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی مجلس حدیث میں 5000 لوگ شریک ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ منظر جو ہے آج مسجد نبوی کے حلقات دروس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ امام احمد کی مجلس میں 5000 لوگ شریک ہوتے تھے، صرف 500 طلبہ لکھتے تھے، بقیہ 4500۔ امام احمد کی مجلس میں پائے جانے والے ادب کو، رعب و دبدبے کو، وہاں پائے جانے والی سنجیدگی اور متانت کو نوٹ کرنے جاتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان کی ماں کہتی تھی اے مالک، ربیعہ کے پاس جا کے علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھ لو۔ معزز طلبہ یاد رکھیں، دنیا میں ہر کام جب ادب کے ساتھ ہوتا ہے تو علم کو بھی مکمل طور پر ادب کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے۔ بکر ابو زید رحمہ اللہ، ان کو ادیب اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب حلیت طالب العلم میں کہتے ہیں علم شریعت کا قیمتی تاج اور گوہر نایاب ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ادب سے جو ہے مسلح ہونا چاہیے۔ دیکھیے سلف صالحین کے نزدیک ادب کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک سلف صالحین میں سے یہ کہتے ہیں علم کے 100 باب پڑھنے سے ادب کا ایک باب پڑھنا بہتر ہے۔ آج دیکھو ہمارے طلبہ کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، فلاں ہے مدنی ہے فلاں ہے، لیکن ادب نام کی کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی۔ لہٰذا آپ مدنیوں کے پاس دیکھیں گے ان کے پاس اپنے سے بڑوں کا جو ادب ہوتا ہے اصل میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں ہی مکمل طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ادب کو جو ہے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے بکر ابو زید رحمہ اللہ نے، وہی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں طالب الادب طالب العلم فی نفسہ، طالب علم اپنے ذات سے متعلق اس کو با ادب ہونا چاہیے، پہلا یہ۔ دوسرا یہ ہے طالب علم کو با ادب ہونا چاہیے اپنے شیخ اور جو ہے معلم کے ساتھ، 2۔ تیسرا مع رفقائہ، اپنے ہمدرس اور اپنے کلاس میٹوں کے ساتھ بھی مکمل طور پر اس کو با ادب ہونا چاہیے۔ اب آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 49 میں مؤلف کیا بتاتے ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے خلاصہ بتاتے ہیں۔ 49 پیج میں مؤلف نے کہا طالب علم کو ادب کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ سلف صالحین کو جو علم حاصل ہوا وہ ادب کی وجہ سے ہوا۔ وہ ایسے تھے کہ رات جاگتے تھے، انہوں نے سونے کی جو ہے لذت کو چھوڑا، تب چل کر ان کو علم حاصل ہوا۔ لہذا یہ علم جو ہے ایسا بحر زقار ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے۔ دیکھیے کتابوں میں کمی ہو سکتی ہے مگر جو ہے آدمی کے ادب میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بتاتے ہیں علم نور ہے،
نور کا مطلب جب بندے کی طالب علم کے جو ہے دل میں آتا ہے تو اسے خیر و شر، حلال و حرام، باطل و حق میں فرق کرنے کی تمیز سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے، ڈگریاں لے لینا، ہزاروں کتابیں پڑھ لینا، یہ اصل میں جو ہے کیا نہیں ہے، ادب نہیں ہے۔ ہمارے پاس بڑا بڑا مکتبہ ہو، ہم اس پر فخر کرتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں، شافعی رحمہ اللہ کی جو ہے مذہب کی کتنی زیادہ جو ہے ترویج و اشاعت کی امام بیہقی رحمہ اللہ نے۔ دنیا میں کوئی بھی شافعی آئے گا مذہب کا تو وہ امام بیہقی کو یاد کرے گا۔ دیکھیے بیہقی رحمہ اللہ کئی کتابیں لکھی، ہزاروں کتابیں لکھی انہوں نے، مگر جو ہے وہ شروع میں جو ہے مراجع سے محروم تھے۔ صفحہ نمبر 50 میں کیا کہتے ہیں، دیکھو طالب علم جو آتا ہے نا، مکمل طور پر اس کا ویلکم کرنا چاہیے، اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ ماضی میں جب بھی ہمارے سلف کی زندگی کو ہمیں مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سلف کی زندگیوں میں جو علم آیا وہ ان کے اندر جو ہے ادب کی وجہ سے آیا۔ کیسے تھے ہمارے سلف؟ طالب علم خاموش ہوتا تھا، کبھی کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، مگر ماشاءاللہ ان کی زندگیوں میں اللہ نے کیسے برکت دی۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں، جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے میں سکون، طمانینت، خشیت اور جو ہے وقار و متانت اور سنجیدگی کے جو ہے چہرے میں اس کے چہرے میں شکل میں نظر آنا چاہیے۔ آج دیکھتے ہیں علماء اور طلباء کے چہروں سے سنجیدگی غائب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے زندگیوں میں جو ہے کیا ہے، ادب کم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا، اس میں کہتے ہیں بڑوں کو پڑھانے سے پہلے چھوٹوں کو پڑھاؤ۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے حلقات علم کے بارے میں بتایا، تو ہم جو ہے یہاں رک کر جو ہے اپنی جو نوٹس ہے اس میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ادب طالب علم کا جو ادب ہے اس کی اپنی ذات اور نفس کے ساتھ، تو اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے سارے جوارح اور اعضاء کو پاک کر لیتا ہے۔ وضو کرتے نا آپ؟ کیوں کرتے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اسی طریقے سے ہم جو ہے جب علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی عبادت ہے علم حاصل کرنا بھی، لہذا اس کے لیے بھی اپنی نیت کو پاک کرنا اور اس کی تطہیر کرنا مکمل طور پر لازم ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ مشہور عالم دین ہے، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو جس کے دل میں اللہ کے بارے میں کراہت ہوتی ہے اس کے دل میں علم کا نور داخل نہیں ہو سکتا۔ بارہا ہم نے طلباء کو کلاسوں میں بتایا، یاد رکھو علم کی طہارت اور گناہوں کی غلاظت دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آدمی کی نیت اگر صحیح ہونا تو کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونچا اٹھا دیتا ہے۔ جیسے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، بندے کی اگر طالب علم کی نیت صحیح ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے علامہ بن باز رحمہ اللہ کو وہ دنیا پھرے بھی نہیں اور وہ نابینا تھے، دنیا ان کو دیکھی بھی نہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک عالم ان سے پوچھتے، شیخ آپ دنیا کو گئے بھی نہیں، کہاں بھی پھرے بھی نہیں اور آپ اندھے بھی ہیں نا، دنیا آپ کو دیکھی بھی نہیں، کئی کو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مقبولیت رکھا؟ شیخ کو پوچھے تو شیخ بولتے ہیں خلی اس کو چھوڑو، اس لیے کہ اس میں تعریف ہے۔ تو لیکن بار بار پوچھنے کے بعد کیا بولتے ہیں معلوم ہے، ہر مسلمان کے لیے میرے دل میں محبت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میری مقبولیت ڈالی ہے۔ اور ایک وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہے میرا دل دنیا کے ہر مسلمان کے لیے پاک بھی ہے، اور یہ بھی بولتے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے دل میرے علم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ دیکھو عرب میں رہ کر ماشاءاللہ دنیا کے چپے چپے میں علامہ بن باز رحمہ اللہ کا ذکر خیر ہے، یہ ان کی حسن نیت کا مکمل طور پر نتیجہ ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نیت کا کیا مطلب ہے؟ امام احمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نیت کا مطلب یہ ہے، حسن نیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر جو جہالت پائی جا رہی ہے اس سے اپنے آپ کو نکالے، اور لوگوں کے اندر پائے جانے والی جہالت کو بھی مکمل طور پر نکال دے، یہ اصل میں جو ہے حسن نیت کا مطلب ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ حسن نیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حصول علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پائے۔ دیکھیے کل سے الحمدللہ دارالسلام میں آن لائن کلاسز شروع ہو رہی ہیں،
طلبہ کو چاہیے کہ وہ پہلی کلاس میں آنے سے پہلے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، تیری رضا کو پانے چاہتا ہوں میں یا اللہ۔ اور اسی طریقے سے حسن نیت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی حفاظت کرنا، یہ بھی ہمارے حسن نیت میں داخل ہے۔ شریعت کی دفاع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، قرآن پر، نبی پر اور آپ کی احادیث پر جو بھی آنچ آتی اس آنچ کو دور کرنا، یہ حسن نیت میں داخل ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، طالب علم کے ذات سے جو ادب کا تعلق ہوتا ہے اس کے اندر مداومت بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ایک دن حاضر ہوئے دن چلے گئے، ویسا نہیں۔ آپ یہ معلم فی طریق طلب العلم کے جو ہے مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ 5 اگست تک آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر بیچ میں بیزار ہوگا چلے گئے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں حدیث نمبر 1987 ہے، اس میں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کو ہمیشہ کرتے تھے، کام کو ہمیشہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں، یہ دیکھیے سورۃ المعارج میں جنتیوں کے اوصاف بتاتے ہوئے کہا والذین هم علی صلاتهم دائمون، لہذا معلوم ہوا ہمیں کوئی بھی نیک کام کرے تو ہمیشہ کرنا۔ سورہ نجم کی اس آیت میں اہل علم نے لکھا ہے، افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدا، بندہ ایک دن نیک کام کرے دوسرے دن ٹھنڈا پڑ گا، ویسا نہیں۔ ابھی رمضان گیا نا، نیک اعمال پر مداومت ہمیشہ ہونا چاہیے۔ دیکھو علامہ بن باز رحمہ اللہ، ہم جو ہے دور کی مثال نہیں دیتے، قریب کی مثال دے۔ دیکھو علامہ بن باز رحمہ اللہ مفتی مملکت تھے، دن میں ہفتے میں 5 دن کام کرنا، جو ہے ہفتے سے بدھ تک، جمعہ چھٹی، لیکن شیخ جو ہے جمعہ چھٹی کو بھی اپنے مکتب کو آتے، ماشاءاللہ۔ یہ جگر اور یہ ذمہ داری اور دین کی خدمت کرنے کا یہ جذبہ کیا ہمارے پاس ہے؟ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بیمار رہتے، ڈاکٹر بولتا درس بھی دیو نہ کو، اٹھ کو ہی بیٹھو نہ کو، ماشاءاللہ درس کا وقت ہوتے ہی ماشاءاللہ کیا چوک و چوبند ہو جاتے۔ یہی بات جو ہے ابو بکر الجزائری کے بارے میں کہی جاتی ہے، ہم نے مدینے میں محسوس کیا۔ دیکھو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں نا، جب معراج میں گئے تو اللہ کے نبی بولے بلال کیا کی تم نہ جنت میں آگے چلنے سے دیکھا نا کیا ہو، تو اللہ کے نبی بولے یا رسول اللہ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو یہ چیز بہت اہم ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے پوچھا، جو ہے انہوں نے سنا ظہر سے پہلے ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی، بولتی حدیث کے راوی ام حبیبہ جب سے سنی ماشاءاللہ کبھی جو ہے سنت نہیں چھوڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا بھی چیز یاد کرے تو بھول جاتا ہوں، کیا کرنا میں؟ تو بولے کہتے کسی چیز کو بھی ہمیشہ کرو۔ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے حفظ میں، آپ دیکھیں گے یہ قرآن کو لے کو پڑھے تو وہ حافظ کیا کرتا، مرتے دم تک اس میں پڑھتے رہتا۔ کیوں بولے تو بار بار دیکھنے سے وہ لائن وہ صفحہ برابر یاد ہو جاتا۔ تو مداومت النظر جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا اہم ہے۔ 2 چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز، طالب علم کی ذات سے تعلق رکھنے والا تیسرا ادب یہ ہے کہ ہمیں علمی حلقات میں حضور کی حرص اور جلدی کرنا چاہیے۔ عرب میں آج بھی اچھی عادت ہے کہ حلقات میں طلبہ بغیر عمر کی قید کے حاصل ہوتا شریک ہوتے ہیں۔ عبد المحسن عباد کا بھی حلقہ ہے، عبد المحسن قاسم کا بھی حلقہ ہے، شیخ ایوب رحمہ اللہ کا بھی حلقہ تھا، شیخ شنقیطی کا بھی حلقہ ہے، ماشاءاللہ صالح عثیمی کا بھی حلقہ ہے۔ دیکھو ان حلقات میں طلبہ بیٹھتے نا، مجھے یاد ہے 2007 2006 کے آخری میں میں چھٹیوں میں انڈیا نہیں آیا تھا، ریاض گیا تھا میں، وہاں دیکھا جبرین کا بھی حلقہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ سلطان اول کے ایک ایریا ہے ریاض میں، وہاں بھی ایک حلقہ ہے۔ وہاں گئے تو جامعہ کا آئیڈینٹی کارڈ ہم بتائے، ہم کو اندر لے لیے۔ 1 مہینے تک بہترین کھانا پینا رہنا، آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ۔ واپس آئے تو صالح فوزان کی ساری کتابیں ماشاءاللہ، اور دارالافتاء سے کتابیں لے کر 1000 ریال لے کر مدینہ لوٹے۔ اس وقت جو ہماری خوشی تھی، زبان پر یہ آیت تھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ عرب علماء کو اللہ جزائے خیر دے، حلقات رکھتے، پڑھاتے، کتابیں بھی دیتے، پیسے بھی دیتے، ٹہراتے بھی۔ یہ جو ہے انڈیا میں ہو سکتا ہے یہ، لہذا عرب میں تو یہ منظم ہے، لیکن انڈیا میں نہیں۔ کیا ہوتا، ہم معالم کا درس رکھے ہیں، 10 دن 25 بچے ہیں، اس کے بعد 8 ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کام کرو تو ہمیشہ کرو۔ تو کیا کرو، علمی حلقات میں جانے سے کیا ہوتا ہے، ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو امام احمد رحمہ اللہ صبح سویرے چلے جاتے ہیں،
علمی حلقات میں حاضر ہونے کے کیا فائدے ہوتے ہیں وہ بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات بتاتے ہیں۔ آج طلباء میں ذوق و شوق بھی نہیں ہے، حرص بھی نہیں ہے۔ پہلے دیکھتے رہتے کب گھنٹی ختم ہوتی کہ وہ کیا کرتا، طالب علم آن لائن تعلیم ہو رہی نا، پہلے لیفٹ ہو جاتا۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ ایک مرتبہ بولتے، دیکھو میں اٹھنے سے پہلے کون بھی نہیں اٹھنا، علم حاصل کر کو تمہیں وہاں ادب نہیں کرے تو بعد کی زندگی میں کیا ادب آئے گا، تم نہ ایسا ڈانٹتے ہو۔ تو آج کیا ہو گیا ہے، یہ علم کو پانے کے لیے جو ہے راستے بہت آسان ہو گئے ماشاءاللہ، لیکن یاد رکھیے کسی بھی چیز کو ڈائریکٹ پڑھنا الگ ہے اور دور سے پڑھنا الگ ہے۔ آپ جانتے ہیں آن لائن کی تعلیم میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہوتا ہے۔ طلباء سامنے بیٹھ کو پڑھتے نہیں، وہاں کیسا پڑھیں گے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نقطے آتے رہتے ہیں، اس میں کیا مطلب ہے؟ انہیں آنکھوں نہیں چپ کے ٹھکانے کے لیے رکھ کر چلا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو طالب علم کے اندر استاد سے بڑھ کر جذبہ ہونا، لیکن ایسا بہت کم پائیں گے آج کے دنیا میں۔ تو صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ، جو طالب علم کسی بھی علمی حلقے میں شریک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر طرح کے وہ خیر کو پاتا ہے۔ دیکھو استاد کے لفظ کو، اس کی تمام حرکات و سکنات کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک استاد کتاب لے کر جب آتا ہے نا کس میں، کلاس میں، تو آپ اس سے صرف جو ہے علم نہیں لیتے، اس کے اخلاق، اس کے حرکات و سکنات کا مکمل طور پر آپ پر اثر ہوتا ہے۔ اس کے ایمان کو قبول کرو، اس کے اخلاق کو قبول کرو، اس کے جذبے کو قبول کرو، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو ایسا ہے، طالب استاد کیا پہن لے کا آیا، چپل کیسے ہیں، اس کی گھڑی کیسی ہے، اس کی ٹوپی بنگی ہے، یہ دیکھتے طلبہ نہیں دیکھنا چاہیے نا، اس کے مت دیکھو بلکہ اس کے اندر اچھائیوں کو دیکھو۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے آپ علمی حلقے میں جو ہے شامل ہونے سے کیا ہوتا ہے، طالب علم کی روح پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر استاد خوف و خشیت سے روتا ہے تو بچوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو آپ دیکھے ہوں گے اگر استاد روئے نا سارے طلبہ رو لیتے۔ ہم دیکھے الحمدللہ عرب میں تو بہت ہوتا، انڈیا میں بہت کم ہوتا۔ شیخ التفسیر عبدالکبیر صاحب عمری حفظہ رحمہ اللہ کو ہم نے دیکھا کئی طلبہ کے سامنے بھی ذکر کرے۔ ایک مرتبہ جو ہے سورہ حج کی آیتیں، سورہ توبہ کی آیتیں پڑھانے آئے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، بولے تو کیا بول رہے ہیں، حضرت کعب بن مالک کی توبہ کے بارے میں جو ہے ابوالکلام آراد رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے نا، اس کو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ 11:30 تک گھنٹی ہے، 11:05 اٹھ کو چلے گئے ماشاءاللہ۔ میں ان کے نوٹس لیتا تھا تو ذکر کرتا تھا سائیڈ میں، شیخ التفسیر یہاں آپ دیدہ ہو گئے، بلکہ علامہ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی درس دیتے رونے لگتے۔ ایک دن جو ہے ربنا تقبل منا پڑھے تو زارو قطار رونے لگے۔ لوگ پوچھے کئی گروہ ہوتے، کیا بولے معلوم ہے، خلیل الرحمن اپنی قبولیت عمل کے بارے میں اتنا فکر ہو رہے ہیں تو ہم کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ جامعہ دارالسلام کے اساتذہ میں عبدالواجد صاحب عمری رحمہ اللہ مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، الفاظ میں نے لکھا تھے تو روتے تھے، اللہ اکبر۔ عبداللہ مشتاق عمری مدنی حائل میں جو رہتے ہیں وہ اپنے مضمون میں لکھے ہیں، کئی مرتبہ شیخ کو ہم نے دیکھا تربیتی محفل میں تقریر کرتے تو آپ بیدہ ہو جاتے اور دوسروں کو بھی رلا دیتے تھے۔ مجھے معلوم ہے محمد الدخیل حفظہ اللہ جو وہاں کے مطبخ کے انچارج بھی تھے، سیرت پڑھانے آتے تھے، کیا بولتے، جیسے ہی وہ آتے اپنے غترے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیتے اور کہتے، دیکھو طلبہ بڑے خوش نصیب ہیں آؤ پر ہم تو گنہگار ہیں، آپ بھی گنہگار ہیں، لیکن میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں رہ کر جو ہے میں کیا کر رہا ہوں، سیرت پڑھا رہا ہوں۔ اب اپنے گنہ کی زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ختیجہ کا ذکر آیا تو آپ بیدہ ہو گئے۔ بہرحال پڑھایا کم لیکن لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر چھوڑا۔ لہذا یہ خوف اور خشیت الہی یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے ہمیں علمی حلقات میں ڈائریکٹ جانے سے ہی مکمل طور پر حاصل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے علمی حلقات میں جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک بندہ ہوتا ہے مجلس کے ذکر میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکانہ دیتا ہے۔ سب سے بہترین ایک ہے شرماتا ہے تو اللہ بھی اسے شرما جاتا ہے، سب سے آخری میں وہ ہے جو انہیں آتچ نہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو علمی مجلسوں سے دور رہے۔ آج مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے پوری پبلک بھگ جاتی، درس حدیث ہوتا ہے پوری بھگ جاتی، خطبہ ذرا لمبا ہوا بھگ جاتے، نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر آپ مجلس علم اور جو ہے مجلس ذکر سے بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اعراض کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس سے روٹ جائے اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ علمی حلقات میں جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم ڈائریکٹ کسی چیز کو دیکھتے ہیں،
مسند احمد کی حدیث ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، کسی چیز کے بارے میں خبر دینا اور کسی چیز کو ڈائریکٹ دیکھنا دو اہم ہے۔ اسی لیے دیکھو جمعہ کے ٹائم میں سامنے جا کے بیٹھے تو موضوع کا اثر خطیب کے چہرے میں جیسے ہوتا ہمارے دل پر بھی ہوتا، اگر تھام دکھا یا پیچھے بیٹھ گئے تو خالی آواز آتی، اس کا اثر نہیں ہوتا دل پر۔ تو اسی لیے کرکٹ کو سامنے سے دیکھے تو بات الگ ہے، کامنٹری سننا الگ ہے۔ جب دونوں میں اتنا فرق کرتے ہیں تو علمی مجلس میں جانے کی ہمارے اندر کتنی فکر ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے طلب علم کی حلقات میں جانے سے ساری فضیلتیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے نورانی مخلوق ہمارے لیے پر بچھاتے ہیں، فرشتے جو ہے اللہ کی سکینت نازل ہوتی، ہمارا ذکر اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر علم کی لذت ملتی ہے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ علماء اور طلباء کا حال یہ ہے، جب بھی بات کرے تو بریانی، جب بھی بات کرے تو جو ہے چکن گریوی، یہ گفتگو۔ جنت کی کبھی ذکر کرے، جنت الفردوس میں لے جانے والے عمل کا بھی تذکرہ کیے، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی ہمیں تمنا ہوئی۔ یہ سب چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا لذت العلم لا یساویہا ای لذت، کہا علم کے لذت ایسی لذت ہے جس کا کوئی لذت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کھانے پینے کی جو لذت ہوتی ہے وہ جیب تک ہوتی ہے، لیکن علم کی لذت ماں کی گود سے خبر کی گور تک ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، آج کے درس کی آخری چیز وہ کیا ہے کہ علم کے علاقات میں جانے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا علم مضبوط ہوتا ہے۔ صالح حسینی حفظہ اللہ بولتے آج طلبہ 8 سال 9 سال پڑھتے لیکن کیا ابھی حاصل نہیں ہوتا، ایک طلب نہیں لکھ سکتے، ایک درخواست نہیں لکھ سکتے۔ اسی لیے بولتے کوئی ناظم صاحب کو خط لکھا کرتے، پیارے ناظم صاحب بول کو، دیکھو یہ سب چیز غلط ہے نا۔ یہ تو کیا ہے، خلل کبھی استاد میں ہوتا ہے، کبھی طالب علم کے اندر ہوتا ہے۔ تو طالب علم جو ہے علمی حلقات میں گئے تو کیا کرنا، جانے سے پہلے کتاب سے تعلق مضبوط ہونا، جاتے سو وقت جو ہے اپنے پاس پینسل قلم ربڑ رہ کر غور سے عبارت دیکھنا، اور وہاں سے آنے کے بعد بھی کتاب سے ہمارا تعلق ہونا۔ جانے سے پہلے کتاب سے تعلق، جانے کے بعد کتاب سے تعلق، واپس آنے کے کتاب سے تعلق۔ یہ دیکھو اگر اس پر اللہ کی قسم عمل کر کے دیکھنا، ہمارے علم جو ہے کیسے ہمارے ذہن میں جو ہے رس بچ جائے گا۔ آج طلباء کا حال یہ ہے، کتاب لاؤ بولے تو صحیح مسلم میں ہدایہ کے صفحے پھٹے رکھ لے آتے ہیں، بخاری لاؤ بولے تو پھٹی رہے تو آدھی پھاڑ کو لاتے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ استاد کتاب تمہاری کتاب کہاں بولا تو کتاب بولتے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کتاب نہیں لائے تو آپ کے اندر طلب علم کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے۔ اپنے اس بات کو ختم کرتا ہوں آج کے اس درس میں۔ جامعہ اسلامیہ دیکھیے، ہم کتاب بھی پڑھا رہے ہیں، دوسرے تعلیقات بھی دے رہے ہیں، صاحب نے اپنے تجربات بھی بتا رہے ہیں آپ کو۔ میرے ایک استاد تھے، عبداللہ الغنیمان نام تھا ان کا، وہ جو ہے ہمیں جو ہے توحید پڑھا، فتح المجید اس وقت مقرر تھی۔ مجھے معلوم ہے جب بھی حاضری لے لیتے تو طالب علم کی طرف فوراً دیکھتے، پوچھتے کتابک، تمہارے پاس کتاب ہے؟ کتاب آئی تو رائٹ ڈالتے، اگر کتاب نہیں تو رنگ ڈال لے کر جا کر نمبر کٹ کرالتے۔ تو ایسے سال بھر میں 20 نمبر کتاب کی حاضری پر ہونا چاہیے، ایسا کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی کیا کریں، ایک ورقہ رکھ لیں، جو بھی طالب علم کتاب ہے اس کے سامنے رائٹ ڈالنا، جو نہیں لایا رنگ ڈالنا، کیا کرنا وہ آخری میں کلاس ٹیچر کو دیالنا۔ بہرحال طالب علم کے ذات سے تعلق رکھنے والے کچھ آداب تھے، یہ آپ کے سامنے بتائے۔ انشاءاللہ کل اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ میں نے اگر کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر سبقت لسانی میں نے کوئی بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ طلباء سے گزارش ہے کہ اس درس کو معمولی نہ سمجھیں، اس میں کتاب بھی مل رہی ہے، شرح بھی مل رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے اپنے چھوٹے تجربات بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام جو ہے امور پر عمل کرنے اور آداب سے مسلح ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔